جس کو سن کر عمر فاروق مسلمان ہوئے، ہاں اسی قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا، ہاں اسی قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا۔ رحمت ہے، مروت ہے، محبت ہے، وفا ہے، قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ نورانی محفل ہے ختم قرآن کی۔ بنگلور کے شیواجی نگر میں بلال بیکری کے مالک وسیم احمد کی رہائش گاہ پر نماز تراویح کے ساتھ 15 روزہ ختم القرآن کا اہتمام کیا گیا۔ اس بابرکت موقع پر 25 مارچ پیر کی رات دعائیہ نشست، حمد و نعت اور قرات کی محفل منعقد ہوئی۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظامت میں یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ مولانا حبیب الرحمن رشادی، مولانا محمد اشرف علی رشادی، مولانا آدم شاہی قاسمی، مولانا محمد اسلم کشمیری، قاری محمد صادق گنگوہی، حافظ عبد المحید خان اور بزم شاہین کے صدر الحاج بابا جی اور دیگر نے شرکت کی۔ یہاں 15 روزہ ختم القرآن کے ساتھ ادا کی گئی نماز تراویح میں میسور کے نوجوان حافظ محمد ادریس نے مکمل قرآن مجید سنایا۔ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کو بھی نماز تراویح میں شرکت کرنے اور قرآن مجید کو سننے کا موقع ملا۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ 15 دنوں میں قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن نماز تراویح کا اہتمام پورے مہینے تک ہونا چاہیے۔ قاری رضوان بیگ شمسی اور دیگر نے بلال بیکری کے مالک وسیم احمد کے جذبے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 4 سالوں سے اپنے گھر میں نماز تراویح کے ساتھ ختم القرآن کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور قرآن کی برکت سے اپنے دکان اور مکان کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جو بلال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون کچھ تو الفت کا میری صلہ دیجئے، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے، جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں، جام کوثر پلا کر مجھے حشر میں
کو بجھا دیجئے میری تشنا نبی کو بجھا دیجئے میری الفت کا مجھ کو سلا دیجئے اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے اپنے روضے پہ آقا بلا لیجئے. بزرگان محترم قرآن کو نظر سے پڑھیں گے دیکھیں گے تو الفاظ نظر آئیں گے, دل سے پڑھیں گے تو محبت نظر آئے گی, دماغ سے پڑھیں گے علم نظر آئے گا, روحانیت کے ساتھ روح کے ساتھ پڑھیں گے تو خدا نظر آئے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام ہو جائے, اللہ سے گفتگو کرے, چاہیے کہ وہ قرآن اٹھا لے. اللہ کبھی کبھار غضب و غضب میں آ جاتا ہے, جلال میں آ جاتا ہے, تو فرشتے ان کو نارمل کرنے کے لیے تسبیحات بیان کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہیں. اللہ کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب حفاظ کرام پر اللہ کی نظر پڑتی تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تعلق اللہ کے پیارے ہو گئے. آج کی مجلس ان کے حق میں ایصال ثواب کی بھی مجلس بن جائے گی. ان کے حق میں بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہوگی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خوبصورت نظام چلایا. خواتین کے لیے تراویح کے مسئلے کو آپ نے آسان فرما دیا. جو حفاظ یہاں قرآن پڑھے ہیں, جنہوں نے انتظام کیا, جن کے توسط سے یہ نظام شروع ہوا, اور قاری صاحب جو شروع سے جو ہے روح رواں کی طرح اس پروگرام کو سنبھال رہے ہیں, اور ہمیں بھی حاضری کا موقع یہاں ہو رہا ہے. وسیم صاحب کی خواہش اور فرمائش پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وسیم صاحب کو, قرآن پڑھنے والے کو, قرآن سنانے والے کو, قرآن سننے والے کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, اہل خانہ کو, اور اس مکان کے جو بھی احباب ہیں, خواتین و حضرات, ان کو اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. اندر چلے جاتے ہیں, کوئی عمرے کو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے قرآن کو مکمل نہیں سن سکتے. اس عذر کی بنیاد پر عشرے میں 15 دن میں مکمل کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے تراویح میں قرآن کو مکمل تو سنا. اب اس کے بعد ہماری تراویح مکمل پورا رمضان پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کا اہتمام کرنے کی, قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بچوں کو داخل کیا جاتا ہے جو بچے انتہائی شریر ہوتے ہیں, جو بچے ماں باپ کی ناک میں دم کیے ہوتے ہیں, انہیں مجبوراً مدارس میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ تو مدارس کا احسان ہے, اور یوں سمجھے مدارس کی کرامت ہے کہ شریر بچوں کو حافظ بھی بناتے ہیں, عالم بھی بناتے ہیں. اس لیے گزارش اتنی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کریں, خود بھی پڑھیں. اگر ہماری عمر 50 سال, 60 سال, 70 سال کی ہو چکی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اب تو میری عمر ہو چکی ہے, اب کہاں سے قرآن پڑھیں, کہاں سے سیکھیں. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ عمر 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے, اس عمر میں بھی حافظ قرآن بنے ہیں. ابھی قریب میں بھٹکل کے ایک صاحب کا واقعہ ہمارے سامنے آیا. وہ پیشے سے انجینئر, دھیرے دھیرے وہ روزانہ چند آیتیں قرآن کی یاد کرتے تھے, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کئی سالوں بعد وہ حافظ قرآن بنے, اور جس سال وہ حافظ قرآن بنے اس وقت ان کی عمر 70 سال کی تھی. تو اس لیے قرآن کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں, یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ابھی 2 دن پہلے ہم نے تفسیر میں یہ کہا تھا کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابیں سوائے انبیاء کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. تورات, زبور, انجیل عام انسانوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ایک 7 سالہ بچہ
جا کے آپ اسے پوچھیں کہ بیٹے کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے فلاں مدرسے سے حفظ کیا ہے۔ تو اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں کا پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کی فکر کریں، اور گھر میں جو خواتین ہیں ان خواتین کو بھی قرآن سے جوڑنے کی اور صحیح پڑھنے کی عادت ڈالنے کی فکر کریں۔ فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو اور قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، زمانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ اس کی تائید میں شیخ الہند علیہ الرحمہ جب جیل میں تھے تو غالباً 4 سال جیل کے بعد جب آپ کی رہائی ہوئی، اس وقت خواص کو آپ کے مجمع میں آپ نے جو قیمتی ارشادات فرمائے ان میں یہ بھی تھا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں بار بار اس بات پر غور کیا کہ مسلمان ہر جگہ کیوں پست ہیں، ذلیل ہیں، اور ہر جگہ کیوں کسب و فرسی کے عالم میں۔ تو مجھے جیل کی تنہائیوں میں 2 جواب ملے۔ ہمیں پہلے حضرت شیخ الہند کو سمجھنا چاہیے، وہ مرد درویش جس کا دل بالکل پاکیزہ تھا، جس کا دل بالکل نورانی تھا۔ پاکیزہ دل میں پاکیزہ چیزیں ہی آتی ہیں۔ اصل تو یہ قرآن دل کو پاک کرنے کے لیے آئے، اس لیے تو حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار تمہارے بدن میں گوشت کا لوٹتا ہے، اذا صلحت اگر وہ صحیح ہوگا، صلح الجسد کلہ پورا بدن صحیح، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، دماغ صحیح سوچے گا، ہاتھ صحیح چلیں گے، پیر صحیح چلیں گے، خیالات صحیح آئیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ دل خراب ہے تو سارا بدن خراب ہوگا، نہ آنکھ ٹھکانے رہے گی، نہ کان ٹھکانے رہیں گے، نہ دماغ ٹھکانے رہے گا، نہ ہاتھ ٹھکانے رہیں گے، نہ پاؤں ٹھکانے رہیں گے۔ تو ایسا مرد درویش جو تنہائی میں سوچتا ہے تو ان کے دل میں اللہ نے کیا حقیقت عیاں فرمائی ہوگی۔ تو فرمایا میں نے جیل کی تنہائی میں بار بار مسلمانوں کی زبوں حالی پر غور کیا تو مجھے 2 جواب ملے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو پست پشت چھوڑا، امت نے قرآن مقدس کے حقوق کو پامال کیا۔ قرآن پاک کا پہلا حق، ہم قرآن پاک پر ایمان لائے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ وہی کلام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ صرف قرآن مقدس کی خصوصیت ہے۔ تو پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، جس میں ہم شاید، مجھے یہاں کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے تلاوت قرآن کے بارے میں ہم پورے سال میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ ہمیں اپنا اس مبارک مہینے میں عزم لے کر اٹھنا چاہیے، انشاءاللہ پورے سال ہم قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں۔ کرام سے اور حفاظ کرام سے بھی انتہا محبت کیا کرتے تھے، جب بھی کبھی آتے تو بڑی محبت اور شفقت سے سب سے ملتے تھے۔ آج ان کو یاد کرتے ہیں تو کلیجہ کو آتا ہے، مہران اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وسیم جو کام کر رہے ہیں، 4 سال ہو گئے مسلسل یہاں پر تراویح ہو رہی ہے۔ ایک بزنس مین اپنا بزنس بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کی محفل یعنی کہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کی اس
पुरफितन दौर में और नफ्स नफ्सी के आलम में जब लोग सिर्फ दुनिया कमाने में लगे हुए हैं और दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, इस वक्त और ऐसे वक्त में वसीम जैसे नौजवान ये पैगाम है आम मुसलमानों के लिए कि आप अपना काम भी करें, तिजारत भी करें, अल्लाह की इबादत भी करें और कलाम पाक से मोहब्बत भी रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ गो उनकी वालिदा मोहतरमा के लिए जो इन पर उनका साया हमेशा तादिल कायम रहे। बड़ी मोहब्बत और उनसे तो उनकी भी उलमा के साथ में है। अल्लाह जज़ाए खैर दे वसीम को कि उलमा की महफिल हमेशा सजाते रहते हैं। आए नबी आए नबी आए नबी, प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी। शाने करम तो रहमत आलम की देखिए, आलम की देखिए। शाने करम तो रहमत आलम की देखिए, आलम की देखिए। अपने पराए सब पे रहमत लुटा गया, अपने पराए सब पे रहमत लुटा गया। आए नबी तो साथ में कुरान भी आ गया, आए नबी तो साथ में कुरान भी आ गया। दौरे उमर में दी है अज़ा जो बिलाल ने, हाँ अज़ा जो बिलाल ने। दौरे उमर में दी है अज़ा जो बिलाल ने, अज़ा जो बिलाल ने, अज़ा जो बिलाल ने। चीखें निकल गई जो मोहम्मद सुना गया, चीखें निकल गई जो मोहम्मद सुना गया। गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे
اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين